اصل مسئلہ جو ہے میرے نزدیک دین کی 3 بنیادی اصطلاحات کی وضاحت ہے، اور اس میں بھی اصل جو ہے اہمیت وہ صرف اسلام اور ایمان کے درمیان فرق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جو سب سے پہلا ہم نے مضمون پڑھا تھا دعوت رجوع القرآن والی کتاب سے، کہ ایمان اور اسلام ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، دنیا کا سارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، یہ کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کر سکتے تھے، اس لیے کہ حضور کو علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا۔ کوئی شخص منافق ہے یا مومن ہے، حضور کو اس کے بارے میں کہنے کا اختیار حاصل تھا۔ ویسے بھی یہ کہ ایک تو آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا تھا، دوسرے یہ کہ جو آپ کو اللہ نے بصیرت دی تھی، اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنی پشت پر بھی سے بھی دیکھتا ہوں، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو جو خواص ہیں نبوت کے ہم ان کو عام آدمیوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، لہذا ان کا معاملہ تو نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوا۔ لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی اور شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہے یا نہیں ہے۔ سارا فیصلہ ہوگا اس کا کہ مسلم ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان اگر ہے تو پھر در حقیقت اسے مسلمان معاشرے کے اندر تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کے ہیں، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے متقی ہو، تہجد گزار ہو، چاہے وہ 5 وقتہ نماز بھی ٹھیک طور سے نہ پڑھتا ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہوگا، اسلامی ریاست کا ایک شہری ہوگا، اس کے حقوق برابر ہیں۔ لیکن یہ کہ ایمان بالکل دوسری شے ہے۔ ایمان قلبی یقین کا نام ہے، اور ایمان پر فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں یہ شخص جو ہے اسلامی ریاست کا شہری سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا قائد تھا، بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا جو ہے پیشوا تھا، مرشد تھا، کیا تھا، کچھ بھی ہوا کرے، وہاں تو سارے فیصلے ہوں گے ایمان پر، کہ اگر دل میں ایمان ہے تو معاملہ علیحدہ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے تو چاہے تقویٰ کا کتنا ہی لبادہ اوڑھ رکھا ہو، چاہے دینداری کے کتنے ہی اپنے اوپر جو ہے وہ لباس اس نے کسی شخص نے جو ہے وہ اوڑھ لیے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر، دنیا میں تمام تر فیصلہ اسلام کی بنیاد پر۔ اور یہ اصل میں بہت ہی فنڈامنٹل بات ہے۔ حقیقت ایمان کے موضوع پر میرے 5 روز کے یہاں محاضرات ہوئے تھے، ان کے ویڈیو آڈیو کیسٹس موجود ہیں، میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا کیا لوگوں سے غلطیاں ہوئی۔ سب سے پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ خوارج سے ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اب اس کا خون جو ہے حلال ہے، خون بہا دینا جائز ہے، اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی چلی جائے گی جب آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کر دیا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اسی موضوع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ویسے تو ائمہ اربعہ میں سے میں بھی انہیں امام اعظم مانتا ہوں، کوئی شک نہیں، قانون کا جس قدر گہرا فہم اللہ نے انہیں دیا تھا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو جو شے دے دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کی لاجک، قانون، اس کی جو ہے گہرائی، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ ان کی کوئی کتاب فقہ پر نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب، وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں بھی شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی تصنیف ہے یا ان کے کسی شاگرد کی ہے، اس لیے کہ پچھلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ شاگرد بھی تصنیفیں لکھ کر اپنے استاد کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر کا نام تفسیر مظہری ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید جو ہے وہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے پیر اور مرشد بھی تھے۔ مصنف اس تفسیر کے جو ہیں وہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، لیکن وہ تفسیر کا نام رکھ رہے ہیں اپنے استاد کے نام پر، تفسیر مظہری، استاد اور مرشد کے نام پر۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر جو واحد ایک کتاب ہے،
جس کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ وہ تصنیف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بارے میں بھی یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اصلاً امام صاحب کی تصنیف نہیں بلکہ ان کے کسی شاگرد کی تصنیف ہے جس نے تعظیماً منسوب کر دیا ہے اسے اپنے استاد کی طرف۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہے تو وہی ایک تصنیف ہے، وہ فقہ الاکبر ہے، وہ انہی موضوعات پر ہے کہ اسلام تکفیر کب ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے کافر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں۔ المسلم و کف لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں درجے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جب کسی کی تکفیر ہو گئی وہ زیرو ہو گیا، اب اس کے اسلامی ریاست کے حقوق جو ہے وہ ایک مسلم کی شہری کی حیثیت سے ختم ہو گئے، بلکہ وہ تو اسلامی ریاست میں تو مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک تکفیر نہیں ہوئی ہے، کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اس نے فرض کیجئے شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اس نے زنا کیا، رجم کر دو، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا، لیکن پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ مسلمان مانا جائے گا، مسلمان مرا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دو، لیکن نماز اس کا جو بھی ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی قصاص میں قتل کیا گیا، قتل کر دو، لیکن یہ کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمان مرا۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کے مابین اگر انسان جو ہے وہ ذرا سی غلطی کرے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، کہ ذرا سا کسر ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا۔ اس کے بالکل برعکس کام کس نے کیا ہے؟ وہ اہل تشیع نے کیا ہے۔ اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ مومن کون ہے، مسلم کون ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن بھائی۔ باقی مسلمانوں کو آؤٹ آف چیریٹی، یہ بھی ان کا بڑا یوں سمجھیے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، جو بڑے سے بڑا روادار شیعہ ہوگا وہ کہے گا ہم مسلمان مانتے ہیں۔ مومن ماننے کو وہ تیار نہیں ہے۔ مومن تو ان کی فہرست میں چند ہیں، 5-6 ہیں افراد بس، باقی سب کے سب مسلم ہیں۔ تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے، یہ تو ہمارا سورہ حجرات کا بڑا برکتی درس ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو اس کیفیت کو تو ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم مانا جائے اور وہ مومن نہ ہو، لیکن غلطی کیا ہے کہ یہاں آپ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ کون مومن ہے اور کون مسلم ہے۔ یہ اللہ کے ہاں جا کر کھولے گا معاملہ۔ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، دنیا میں ہم صرف اسلام کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ شخص کافر تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، فلاں تھا، اب مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہے، یا یہ شخص مسلمان تھا اپنے اس قول کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے، یا اس نے جو بھی خود جو ہے اعلانیہ اپنا مذہب تبدیل کیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ جو فیصلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ دنیا میں ہوگا، لیکن مسلمان جو ہے آیا وہ مومن ہے، آیا وہ منافق ہے، اور ایک تیسری شکل کیا ہے یاد ہے یا نہیں؟ زیرو لیول۔ اس لیے کہ اس کو ہمارے عام علماء نہیں مانتے، لیکن میں اس آیت سے استنباط کر کے یہ ثابت کرتا ہوں کہ ایک زیرو لیول بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خلا ہے، نہ ایمان نہ نفاق، اور در حقیقت آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی کیٹیگری میں ہے، منافق نہیں ہے لیکن مومن بھی نہیں ہے۔ مومن اگر ہوں تو دنیا میں سربلند ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سربلند تو ہم ہیں نہیں، مومن ہم نہیں ہو سکتے، لیکن منافق بھی نہیں، بیچ کی ایک کیٹیگری ہے اس وقت۔ اور اس آیت سے میں نے اسی لیے ثابت کیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ایمان کی نفی تو نہایت مؤکد انداز میں کر دی گئی۔ لم تؤمنوا اس میں بھی تاکید کا رنگ ہے، ما آمنتم کی بجائے لم تؤمنوا کہنے کے اندر یہ زیادہ زور ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اجر و ثواب میں۔ منافق کا یہ معاملہ ہو نہیں سکتا، منافق کا تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہے ہی نہیں۔ لہذا اسی آیت میں ثبوت موجود ہے کہ وہ نہ مومن ہے نہ منافق ہے۔ اور یہ کہ میتھمیٹکس کا تو سیدھا سا قاعدہ ہے
کہ آپ ایک طرف کرتے جائیے پازیٹیو +1 +2 +3 +4 پلس انفینٹی، -1 -2 -3 -4 -5 انفینٹی، درمیان میں لازماً 0 ہے. لہذا یہ تیسری حالت. لیکن ہم دنیا میں کسی شخص کے بارے میں تعین کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ جملہ بھی جو میں نے کہہ دیا ہے جنرلائز جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس 3rd کیٹیگری میں ہے. پرٹیکولر پرسن کو کسی کو میں نہیں کہہ سکتا، کسی شخص کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، اللہ عالم. تو اس موضوع پر در حقیقت یہ حدیث کہ ریاست کا سارا معاملہ، معاشرے کی ساری بنیاد اسلام پر ہوگی، اس میں ایمان زیر بحث آئے گا ہی نہیں. جبکہ اصل شے ایمان ہے. قیامت جب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہاں فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر، تو اصل اہمیت تو اس کی ہے. لیکن دنیا میں جو تمہاری لیمیٹیشنز ہے اس کی بنیاد پر تمہیں سارا معاملہ اسلام کی بنیاد پر کرنا ہے. اب دیکھیے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ فقال، حضرت جبرائیل نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے باخبر کیجئے، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام ان تشہد. اب یہاں نوٹ کر لیں، تومنا کا لفظ نہیں آیا یہاں. اسلام یہ کہ تو گواہی دے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہے، اور تو قائم رکھے نماز کو اور ادا کرتا رہے زکوٰۃ، اور روزے رکھے رمضان کے، اور حج کرے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا، اگر تجھے استطاعت حاصل ہو اس کے سفر کی، اس کے راستے کی، اس کے اخراجات، اس کے تمام. اسی استطاعت میں صحت بھی آ جائے گی. ایک شخص جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ حج کی سختیوں کو برداشت کر سکتا ہو، بیمار نہ ہو، بہت ضعیف نہ ہو، اسی طریقے سے اس کے پاس خرچ بھی موجود ہو، تو اگر ہے تو تمہارے اوپر فرض وہ بھی ہے. یہ ہے اسلام.